اس کی شان عمل دیکھ کر خدا یاد آ جائے کہ یہ اللہ والا بندہ معلوم ہوتا ہے، اس نے یہ قدم اٹھایا ہے خدا کی خاطر۔ آپ کسی عزیز کے گھر ملاقات کے لیے جائیں، جب واپس آئیں تو آپ زبان سے کچھ نہ کہیں، اسے دل میں محسوس ہو یہ اللہ کا بندہ صرف خدا کی خاطر میری خیریت دریافت کرنے کے لیے آیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے یہ اعمال چھوٹے چھوٹے کتنے اثرات رکھتے ہیں؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے، رسول نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی انسان توجہ رکھیں رب اکبر کتنا کریم ہے، کیسا غفور ہے، کیسا شکور ہے، کیسے اس نے اپنے بندوں پہ انعامات فرمائے ہیں۔ رب اکبر فرماتا ہے حضور کی زبانی، حضور کی یہ حدیث آئی ہے ہم تک، حضور کے اہل بیت سے ہونے والے ائمہ دین کی زبانی، حضور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر سے صرف قربتاً اللہ، تفقد احوال کے لیے، یعنی احوال پرسی کے لیے، کسی کی مزاج پرسی کے لیے کہ میرا عزیز ہے، رشتہ دار ہے، میرے اولو الارحام میں سے ہوتا ہے، صلہ رحمی کا تقاضا ہے، یا میرا دوست ہے، یا ایک بندہ مومن ہے، ایک بندہ مسلم ہے، بہت دنوں سے نظر نہیں آیا، چل کے دیکھو تو خیریت سے تو ہے، کوئی غرض نہ ہو، کوئی لالچ نہ ہو، بعد میں کوئی اس سے عوض نہ لینا ہو کسی بھی اعتبار سے، صرف اس ارادے سے جائے کہ ہمیں اس کی خیریت دریافت کرنی ہے۔ جب وہ اس کے گھر سے خیریت دریافت کر کے پلٹتا ہے تو اس طرح گناہوں سے اللہ اسے پاک کر دیتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو، گناہوں سے پاک۔ یہ رب اکبر کا کرم ہے، یہ رب اکبر کا کرم ہے۔ یعنی اس وقت ہمارا جانا اور آنا ذکر ہے، ہمارا جانا اور آنا دعا ہے، اس لیے کہ ہم دعا کر پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ زبان سے کہنا کہ پروردگار دعاؤں کو معاف فرما دے دعا ہے، اس ارادے سے قربتاً اللہ جانا اور آنا کہ نبی نے وعدہ کیا ہے، نبی نے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم اپنے کسی عزیز رشتہ دار قریبی کی مزاج پرسی کے لیے یا کسی بندہ مومن کی مزاج پرسی کے لیے اس کے گھر جاؤ گے اور آؤ گے تو جانے اور آنے کا صلہ اور انعام یہ ہے کہ تمہارے تمام گناہ پروردگار معاف فرما دے گا۔ یہ عمل دعا بن جائے گا، یہ عمل ذکر بن جائے گا۔ ذکر کی کوئی حد نہیں ہے، پوری زندگی ذکر کے سانچے میں